بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجہات کی بات چل رہی تھی اور اسی میں بسائط ہم نے 8 پڑھے تھے۔ اب آج یہاں سے 7 مرکبات میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں سے وہ 7 مرکبات شروع ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے متن کی عبارت پہ رخ چلتے ہیں۔ وَقَدْ تُقَيَّدُ الْعَامَّتَانِ وَالْبَغْتِيَّتَانِ وَالْمُطْلَقَتَانِ، اور کبھی مقید کیا جاتا ہے عامتان، عامتان سے مراد مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ، اور وقتیتان مطلقتان سے مراد وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، باللا دوام ذاتی، لا دوام ذاتی کے ساتھ، فتسمى المشروطۃ الخاصۃ والعرفیۃ الخاصہ، تو ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے کہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ، والوقتیہ والمنتشرہ، وقتیہ اور منتشرہ، ٹھیک ہے، یہ 4 نام رکھے جاتے ہیں ان کے۔ وقد تقید المطلقۃ العامۃ باللا ضرورت ذاتیتی، اور کبھی مطلقہ عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ کی قید کے ساتھ مقید کر کے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے الوجودیہ لا ضروریہ، اور باللا دوام ذاتی فتسمى الوجودیۃ لا دائمۃ، تو اور یا پھر لا دوام ذاتی کے ساتھ تو پھر اس کا نام وجودیہ لا دائمہ رکھا جاتا ہے۔ وقد تقید الممکنۃ العامۃ باللا ضرورت من الجانب الموافق، اور کبھی ممکنہ عامہ کو جانب موافق سے لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے ممکنہ خاصہ۔ وہذہ مرکبات، یہ 7 کیا ہیں؟ مرکبات ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہے مصنف اس میں موجہات کو بیان کر رہے تھے، تو جب مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ جو ہم نے 8 بسائط پڑھے تھے ان میں یہ چیزیں گزری تھی۔ اب یہاں پر وہی چیزیں ہیں، صرف یہ کہ ان میں کچھ قید زیادہ کر دی جاتی ہیں، کچھ قید لگا دی جاتی ہیں، تو اس قید کو لگا دینے کے ساتھ یا پھر قید کو کسی ہٹا دینے کے ساتھ اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ مرکبہ۔ اور مرکبہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرکبہ میں 2 جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ موجہہ میں بسیطہ مرکبہ میں 2 موجہات ہوتے ہیں جبکہ بسیطہ میں 1 ہوتا ہے، اور مرکبہ میں بھی جو 2 موجہات ہوتے ہیں وہ جملے میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ ایسا لفظ لایا جاتا ہے کہ جس کی تقریر سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے مناطقہ کی اصطلاح کے مطابق کہ یہ جو لفظ ہے یہ کس کو، لغت کے مطابق نہیں، مناطقہ کی اصطلاح کے مطابق کہ یہ لفظ کس کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی جملہ ہے، تو اب یہ لفظ کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ اس بارے میں بات پچھلے سبق میں ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، مصنف یہ کہتے ہیں کہ مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ وقتیہ مطلقہ، عامتان سے مراد 2 عامہ، کون سے 2 عامہ؟ وقتیہ مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ، ان دونوں کو جب ہم مقید کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ لا دوام ذاتی کے ساتھ۔ اسی طرح وقتیہ مطلقہ کو اور منتشرہ مطلقہ کو، جو کہ کیا ہیں؟ بسائط ہیں، ان کو لا دوام ذاتی کے ساتھ جب ہم مقید کرتے ہیں تو ان کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ یہ بسائط کیا بن جاتے ہیں؟ مرکبات بن جاتے ہیں، اور ان کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ مشروطہ عامہ کا نام مشروطہ خاصہ رکھا جاتا ہے، عرفیہ عامہ کا نام عرفیہ خاصہ رکھا جاتا ہے۔ اب کیوں رکھا جاتا ہے وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وقتیہ مطلقہ کا نام وقتیہ رکھا جاتا ہے، اور منتشرہ مطلقہ کا نام منتشرہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مطلقہ عامہ کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ وجودیہ لا دائمہ، اور اگر مطلقہ عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کرتے ہیں، یعنی مطلقہ عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کریں تو وجودیہ لا ضروریہ، اور اگر لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کریں تو وجودیہ لا دائمہ۔ اسی طرح ممکنہ عامہ کو جانب موافق سے سلب ضرورت کی قید کے ساتھ مقید کر، کیا مطلب کہ اس کی جانب موافق جو ہے، اس کی موافق جانب جو ہے وہ اس کا سلب ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا سلب یعنی اس کی ضرورت، اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ جو ممکنہ عامہ کی جانب موافق ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو جب یہ والی قید لگائی جائے گی جانب موافق کے ہونے کی، ضروری نہ ہونے کی قید، تو یہ کیا ہے جی؟ یعنی سلب ضرورت کی قید، تو اس قید کے لگا دینے سے یہ ممکنہ عامہ کیا بن جائے گا؟ ممکنہ خاصہ بن جائے گا۔ تو اب یہ 7 مرکبات ہو گئے، ان کا نام کیا ہو گیا؟ مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ منتشرہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ، اور ممکنہ خاصہ۔ اب ان کی تعریف اور مثالیں دیکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں مشروطہ عامہ، مشروطہ وجہ تسمیہ بعد میں آئے گی، فی الحال صرف تعریف اور مثالیں دیکھ لیں۔ دیکھیں، مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہی ہے، جو مشروطہ عامہ کی ہم نے تعریف پڑھی تھی وہی یہاں پر بھی ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی جاتی ہے۔ وہی مشروطہ عامہ ہی ہے
مگر اس کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے؟ لا دوام ذاتی قید لگا دی جاتی ہے. مثال کے طور پر کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا لا دائما. لا دائما کی قید یہ کیا ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جملہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عرفیہ خاصہ وہ عرفیہ عامہ ہے جس کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کر دیا جائے. چیزیں وہی ہیں، صرف ایک قید ساتھ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی جو بسائط میں ہم نے تعریفات پڑھی تھی وہی تعریفات ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ سبق لمبا ہو جائے گا. تو وہی تعریفات ہیں، صرف یہ ہے کہ اس میں ایک قید زیادہ کرتی گئی ہے. مثال کے طور پر کل کاتب متحرک الاصابع بالدوام ما دام کاتبا لا دائما. ٹھیک ہو گیا. لا دائما آخر میں آ گیا. وقتیہ وہ وقتیہ مطلقہ ہی ہے کہ جس کو لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید کر دیا جائے. مثال کے طور پر کل قمر منخسف بالضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ وبین الشمس لا دائما. ٹھیک ہے. منتشرہ وہ منتشرہ مطلقہ ہی ہے جس کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کر دیا جائے. مثال کے طور پر کل انسان کل لا شیء من الانسان بمتنفس بالضرورت وقت ما لا دائما. ٹھیک ہے. اب لا دائما جو آخر میں ہے نا، لا دائما، اس کو کہتے ہیں لا دوام ذاتی. اب لا دوام ذاتی کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کو آگے بتا دیں انشاءاللہ. اب وجودیہ لا ضروریہ وہ مطلقہ عامہ ہی ہے جس کو لا ضروریہ ذاتیہ کے ساتھ مقید کر دیا گیا. جیسے کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورتی. لا بالضرورتی. ٹھیک ہے. یہ لا ضروریہ ذاتیہ ہے. وجودیہ لا دائمہ وہ مطلقہ عامہ ہی ہے جس کو لا دوام ذاتی کے ساتھ کیا کر دیا جائے؟ مقید کر دیا جائے. مثال کے طور پر لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما. ٹھیک ہے. ممکنہ خاصہ وہ قضیہ مرکبہ ہے جس میں جانبین سے سلب ضرورت کا حکم لگایا گیا ہو. یہاں پر اس کی تعریف جدا سے بتائیے کیونکہ اس طرح کی تعریف پہلے نہیں تھی. پہلے والے میں جانب مخالف سے تھا، یہاں پر جانب موافق سے سلب ضرورت کا کیا ہے؟ حکم ہے. مثال کے طور پر کل کاتب بالامکان العامی. اب اس کا جانب موافق ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بالامکان العام یہ بتا رہے کہ کوئی اور جملہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. عبارت شرح قوله وقد تقید العامتان ای المشروطۃ الخاصۃ والعرفیۃ ای المشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامۃ. ماتن جو کہہ رہے ہیں نا کہ عامتان سے کیا مراد ہے؟ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ. اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو وقتیہ کہہ رہے ہیں تو وقتیہ سے مراد کیا ہے؟ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ. وقتیتان سے کیا مراد ہے؟ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ. اسی طرح جو اب لا دوام ذاتی کی بات آتی ہے، لا دوام ذاتی کیا ہے؟ اشارے لکھتے ہیں کہ ومان لا دوام ذاتی ہوا ان هذه النسبة المذکورة في القضیة لیست دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة فیکون نقیضها واقعا البتة في زمان من الازمنة فیکون اشارة الى قضیة مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف وموافقة في الكم فافهم. اچھا دیکھیں، جو شارح ہیں اس عبارت میں لا دوام ذاتی کا مطلب بیان کرنے کہ لا دوام ذاتی کی قید کا مطلب کیا ہے. لا دوام ذاتی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، لا دوام ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ قضیہ میں جو نسبت مذکورہ ہے وہ دائمی نہیں ہے. لا دوام کا مطلب ہے کہ قضیہ میں جو نسبت مذکورہ ہے، نسبت مذکورہ کیا ہے یہ پہلے 1000 بار بتا دیا ہے کہ نسبت مذکورہ وہ نسبت کہ جس میں کہ جو محمول کو موضوع پر حمل کیا جاتا ہے، یعنی محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. اس ثابت کرنے کی نسبت کو یا جب محمول کو موضوع سے نفی کی جائے تو اس نفی کی نسبت کو اس نفی کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ثبوت الشیء لشیء یا نفی الشیء لشیء عن الشیء. یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے. اب یہی نسبت مذکورہ دائمی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ یہ نسبت ثابت نہیں ہوگی. یہ بتانے کے لیے کون آتا ہے؟ لا دائمہ. تو اب اس کی نقیض کیا ہوگی؟ دیکھیں، نسبت مذکورہ کا دائمی نہ ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نسبت مذکورہ کی نقیض تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ میں ضرور متحقق ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی جو نسبت مذکورہ ہے وہ دائمی نہیں ہے. دائمی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نسبت مذکورہ جو ہے اس کی نقیض، اس کا جو الٹ ہے، وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ نسبت مذکورہ ہمیشہ ثابت نہیں ہے. تو جب نسبت ثابت ہوگی تو اس کی نقیض ثابت نہیں ہوگی، اور جب نسبت ثابت نہیں ہوگی تو اس کی نقیض ثابت ہوگی. یہی چیز بتا رہے ہیں کہ اب دیکھیں، نسبت مذکورہ دائمی نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گی، کسی نہ کسی وقت ختم ہو جائے گی. تو جب یہ ختم ہو جائے گی تو اس وقت جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ جو اس کی نقیض ہے،
جب یہ نسبت مذکورہ ختم ہو جائے گی تو اس کی نقیض کیا آ جائے گی؟ متحقق ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ جب ایک چیز ثابت نہیں ہوگی تو اس کی نقیض ثابت ہو جائے گی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی نقیض وہ ہوگی کہ جو چیز تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ضرور متحقق ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ نسبت لا دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو جب یہ ختم ہو جائے گی تو تب اس کی نقیض متحقق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر نسبت مذکورہ کی نقیض تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں متحقق نہ ہو تو پھر اس نسبت مذکورہ کا دائمی ہونا لازم آئے گا. اور اگر نسبت مذکورہ بھی دائمی نہ ہو اور اس کی نقیض بھی تینوں زمانوں میں سے، یعنی نسبت مذکورہ دائمی بھی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں ہے، اور اس کی نقیض تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں پائی بھی نہیں جا رہی، تو یہ تو غلط ہو گیا کہ وہ نسبت مذکورہ ہمیشہ نہیں رہتی، کہ کبھی ختم ہو جائے گی. تو جب ختم ہوگی تو اس کی نقیض آئے گی نا. لیکن ہم دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی نقیض بھی تینوں زمانوں میں سے کسی میں نہیں آئے گی، تو مطلب یہ ہوا کہ نسبت مذکورہ کبھی ختم بھی ہو جائے گی، یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا نسبت مذکورہ ختم ہو جائے گی. تو ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی نقیض ثابت نہیں ہوگی، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت آئے گا کہ نسبت مذکورہ ختم ہو جائے گی اور اس کی نقیض بھی ثابت نہیں ہوگی. تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ جب نسبت مذکورہ نہیں ہوگی تو اس کی نقیض ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا، اب لہٰذا نسبت مذکورہ کی نقیض تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ضرور متحقق ہوگی، اور یہی مطلقہ عامہ ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ لا دائماً سے ایسے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو اصل قضیہ کے مخالف ہو کیف میں. یعنی اگر اصل قضیہ موجبہ ہے، کیف سے مراد کیفیت میں، یعنی اگر اصل قضیہ موجبہ ہے تو وہ جو مطلقہ عامہ ہے وہ سالبہ ہوگا، اور اگر اصل قضیہ سالبہ ہے تو مطلقہ عامہ موجبہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور جب کہ کم میں کیا ہوگی؟ اصل قضیہ کے موافق ہوگا. کیا مطلب؟ اگر اصل قضیہ کلیہ ہے تو لا دائماً کے بعد آنے والا جملہ بھی لا دائماً کا مفاد مطلقہ عامہ بھی کلیہ ہوگا، اور اگر اصل قضیہ جزیہ ہے تو بعد آنے والا بھی جزیہ ہی ہوگا، مطلقہ عامہ وہ بھی کیا ہوگا؟ جزیہ ہوگا. اب المشروطۃ الخاصہ، مشروطہ خاصہ، یہاں سے اشارے جو ہیں مشروطہ خاصہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. دیکھیں تعریف تو اس کے اوپر ہو گئی ہے کہ وہی مشروطہ عامہ ہے کہ جس کو لا و عام ذاتی کے ساتھ مقید کر دیا جائے. اب یہاں پر دیکھیں، اب کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا لا دائما، لا دائما جو ہے نا اس سے ایک مطلقہ عامہ حاصل ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لا دائما جو ہے مناطقہ کی اصلاح میں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جملہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب پتہ چلا کہ لا شیء من الکاتب متحرک الاصابع بالفعل. ٹھیک ہے، تو یہ لا دائما کے بعد والا جملہ ہے جو عبارت میں مذکور نہیں ہوتا، عام طور پر مذکور نہیں ہوتا. اب مشروطہ خاصہ کی میں نے بولا تھا کہ آپ کو ان سب کی وجہ تسمیہ بتائیں گے، تو ابھی وجہ تسمیہ مشروطہ خاصہ کو دیکھیں. مشروطہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت جو ہے وصف عنوانی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مشروطہ خاصہ کو مشروطہ کیوں کہتے ہیں؟ مشروطہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت جو ہے وصف عنوانی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. یہی جو وجہ ہے یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لی ہے مشروطہ عامہ میں بھی. اب خاصہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مشروطہ عامہ سے خاص ہے. ٹھیک ہے، مشروطہ عامہ پیچھے گزر گیا، اس سے یہ خاص ہے. تو کیوں خاص ہے؟ کیونکہ اس میں قید بھی ہے، اس میں قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ خاص ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کہہ دیا؟ خاص کہہ دیا. اسی طرح جو ہے آگے عرفیہ خاصہ کی جو وجہ تسمیہ ہے، عرفیہ خاصہ کو عرفیہ خاصہ، عرفیہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کو مطلقاً ذکر کیا جائے، یعنی کوئی جہت اس کے ساتھ نہ ذکر کی جائے، تو جو اہل عرف ہیں، عرف والے لوگ ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نسبت موضوع کے لیے اس وقت تک ثابت ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے. یعنی ایک وصف جب تک ذات موضوع کے لیے، یعنی زید کے لیے یہ والا وصف جب تک، مثال کوئی بھی وصف ہے، یہ والا وصف جب تک ثابت ہے تو تب تک یہ والی صفت بھی کیا ہوگی؟ یہ نسبت بھی کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. یعنی زید کے لیے جب تک لکھنے والا وصف ثابت ہے تو تب تک اس کے جو یہ نسبت ہے انگلیاں ہلنے والی، تو یہ اس کے لیے ثابت ہوگی، اور جب لکھے گا نہیں تو انگلیاں بھی نہیں ہلیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس کو عرفیہ خاصہ کو عرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کے ساتھ جہت ذکر نہ کی جائے، مطلقاً اس کو ذکر کیا جائے، تو اہل عرف اس سے یہی معنی سمجھتے ہیں کہ نسبت کے لیے ذات موضوع، نسبت موضوع کے لیے اس وقت تک ثابت ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے. اور خاصہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عرفیہ عامہ سے کیا ہے؟ خاص ہے. اسی طرح دیکھیں جو آگے پھر چلتے ہیں، قولہ والوقتیۃ والمنتشرۃ لما قیدت الوقتیۃ المطلقۃ والمنتشرۃ المطلقۃ باللا دوام ذاتی. یہ لمبی عبارت میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. دیکھیں پہلے تو مصنف یہ بتا رہے ہیں
کہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کے ساتھ سے مطلقہ کیوں ہٹا دیا مرکبات میں آ کے. یعنی موجہات جو بسائط پیچھے ہم نے پڑھے تھے ان میں وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ تھا، اور یہاں پر آ کر وقتیہ اور منتشر ہو گیا، مطلقہ کیوں ہٹا دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ہم وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بیان کر چکے ہیں. کیا وجہ تسمیہ تھی؟ کہ ان کو مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لا دوام ذاتی کی قید نہیں ہوتی، لیکن اب تو قید لگ گئی نا. وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کے ساتھ اس وقت قید نہیں تھی، تب ہم نے کہا تھا کہ یہ مطلقہ ہیں، قید سے آزاد ہیں، لیکن اب تو لا دوام ذاتی قید لگ گئی تو لہٰذا اب آزاد نہیں ہے، اس لیے مطلقہ ہم نے ساتھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے، ہو گیا. اب آگے ان کی جو کیا نام ہے وجہ تسمیہ دیکھتے ہیں. وجہ تسمیہ کیا ہے کہ وقتیہ کو وقتیہ تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ضرورت وقت کے ساتھ مقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضرورت کس کے ساتھ مقید ہوتی ہے؟ وقت کے ساتھ مقید ہوتی ہے. اور منتشرہ کو منتشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت کا وقت منتشر اور غیر معین ہوتا ہے. وقت کوئی مقرر وقت نہیں ہوتا بلکہ منتشر وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ لا ضرورہ ذاتیہ. لا ضرورہ ذاتیہ کیا ہے؟ لا دوام ذاتیہ کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب لا ضرورہ ذاتیہ دیکھتے ہیں کہ لا ضرورہ ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ لا ضرورت کے دخول سے قبل، یعنی یہ لا ضرورہ کے داخل ہونے سے پہلے اصل قضیہ جو تھا اس میں جو نسبت تھی وہ ضروری نہیں. یعنی جب تک ذات موضوع موجود ہے تو وہ نسبت اس کے لیے ضروری نہیں ہے. مطلب کیا؟ گویا کہ لا ضروریہ ذاتیہ میں اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ نسبت مذکورہ کی نقیض ممکن ہے، کیونکہ امکان کا معنی ہی جانب مخالف کا ضروری نہ ہونا ہے. اس لیے کہ اگر نسبت مذکورہ میں کی نقیض ممکن نہ ہو تو نسبت مذکورہ کا ضروری ہونا کیا آئے گا؟ لازم آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے. کیوں؟ دیکھیں، لا ضرورہ ذاتیہ کا کیا مطلب ہے کہ جو اصل قضیہ تھا نا، یعنی لا ضرورہ کی قید داخل ہونے سے پہلے جو اصل قضیہ تھا وہ کیا تھا؟ اس میں جو نسبت مذکور تھی وہ ضروری نہیں تھی. وہ ضروری نہیں تھی. کیا مطلب؟ کہ وہ ہر وقت ہونا ضروری نہیں ہے. جب تک ذات موضوع موجود ہے، جب تک ذات موضوع موجود ہے تب تک وہ نسبت کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے. بس گویا کہ لا ضرورہ ذاتیہ میں اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ نسبت مذکورہ کی نقیض ممکن ہے. لا ضرورہ ذاتیہ ہم نے لایا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مذکورہ نسبت ہے قضیہ میں اس کی نقیض کیا ہے؟ ممکن ہے. یعنی اس کی نقیض آ سکتی ہے، کیونکہ امکان کا معنی ہی کیا ہے؟ امکان کا معنی ہے جانب مخالف کا ضروری نہ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی امکان کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ چیز ممکن ہے تو پتہ چلا کہ اس کا جانب مخالف ضروری نہیں ہے وہ بھی ہو ہی ہو، یعنی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے، جانب مخالف کا ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی تو اس کا جو یعنی یہ چیز اگر ایسے ہوگی تو اس کا جو مخالف جانب ہے وہ ایسے ضرور بضرور ایسے ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کے امکان ہم نے بتا دیا تو ظاہر سی بات ہے پھر دوسری چیز کا بھی امکان ہے نا. یعنی اگر یہ چیز ہو سکتی ہے تو وہ بھی تو ہو سکتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے. تو ضروری نہ ہونے کا مطلب اس کو جو چیز ظاہر کر رہی ہے وہ ہے لا ضرورہ. ضروری نہیں ہے تو اس کو لا ضروریہ بتا رہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر نسبت مذکورہ کی نقیض ممکن نہ ہو، یعنی ہم نے کہا نا کہ اگر نسبت مذکورہ کی نقیض ممکن ہے، ہم نے کہا نا کہ لا ضرورہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو نسبت مذکورہ ہے قضیہ میں اس کی نقیض ممکن ہے. کیونکہ اگر نسبت مذکورہ کی نقیض ممکن نہ ہو تو نسبت مذکورہ کا ضروری ہونا لازم آئے گا. جبکہ ہم لا ضرورہ سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نسبت مذکورہ ضروری نہیں ہے. یعنی لا ضرورہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ نسبت جو ہے ضروری نہیں ہے. اور ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مخالف جانب بھی ممکن ہے. یہ نسبت ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہی ہوگی، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مخالف جانب بھی ہو جائے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نسبت مذکورہ کی نقیض ممکن ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لا ضرورہ ذاتیہ کو ویسے ہی لایا. لا ضرورہ ذاتیہ یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ نسبت مذکورہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے. ضروری نہ ہونے سے مراد اس کی جانب مخالف بھی ہو سکتی ہے، کبھی یہ نہیں ہوگی وہ ہو جائے گی. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی نقیض ممکن ہی نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ والی اصل جو قضیہ ہے یہ ضروری ہے، جبکہ لا ضرورہ ذاتیہ تو یہ کہہ رہے کہ اصل قضیہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کی نقیض کیا ہے؟ ممکن ہے. ٹھیک ہے، اگر نسبت مذکورہ بھی ضروری نہ ہو اور اس کی نقیض بھی ضروری نہ ہو تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا. کیا مطلب؟ کہ نسبت مذکورہ بھی نہیں ہے ضروری اور وہ بھی ضروری نہیں ہے، اس کی نقیض بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، نسبت مذکورہ ضروری بھی نہیں ہے
ضروری نہ ہونے کا مطلب کہ ضروری نہیں یہی نسبت ہو، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. اور ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی نقیض بھی نہیں ہے تو اس کا الٹ بھی نہیں ہے، تو نسبت مذکورہ بھی نہیں ہے، نسبت مذکورہ بھی نہیں ہے، نسبت مذکورہ کا الٹ بھی نہیں ہے، تو یہ تو دونوں ہی گئے، یہ ارتفاع نقیضین ہو گیا، لہٰذا یہ کیا ہے، غلط ہے. اچھا، لا محالہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ لا ضروریہ میں اس بات کا، ذاتیہ میں اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ نسبت مذکورہ کی نقیض کیا ہے، ممکن ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ابھی میں نے آپ کو بتا دی. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. قول والوجودیۃ لا ضروریہ. اب یہاں سے وجودیہ لا ضروریہ کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وجودیہ لا ضروریہ کو وجودیہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مطلقہ عامہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور مطلقہ عامہ میں وجود نسبت فی وقت من الاوقات، یعنی اوقات میں سے کسی وقت میں نسبت کا پایا جانا، اس کا حکم ہوتا ہے، وجود کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وجود کا حکم ہوتا ہے اسی لیے اس کو وجودیہ کہتے ہیں، اور لا ضروریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لا ضرورہ پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب لا ضروریہ کی وجودیہ لا ضروریہ کی تعریف کیا ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا. اب آگے چلتے ہیں. او باللہ دوام ذاتی انما. اب یہاں سے ماتن کیا بتا رہے ہیں؟ ماتن یہاں پر دیکھیں، پہلے تو ماتن نے جو کہا انما قید اللہ دوام بالذاتی لأن تقیید العامتین، یہاں سے جو ہے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوا کہ ماتن نے مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید کیا، لیکن لا دوام وصفی کے ساتھ کیوں نے مقید کیا؟ یعنی جو دو عامہ اور دو وقتیہ کو انہوں نے لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا، لا دوام وصفی کے ساتھ کیوں مقید نہیں کیا؟ تو اس کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا درست ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عرفی عامہ میں دوام وصفی کا حکم ہوتا ہے. اب اگر عرفی عامہ کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کر دیں تو اجتماع ضدین لازم آتا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں، عرفی عامہ جو ہوتا ہے اس میں دوام وصفی کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو وصف عنوانی ہے وہ ذات موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہوگا. تو اب دوام وصفی کا حکم ہے نا، اور ادھر سے ہم لا دوام وصفی لگا دیں تو یہاں سے دوام وصفی پہلے تھا، اوپر سے ہم نے لا دوام وصفی لگا دیا تو ایک دوسرے کے الٹ ایک چیز میں جمع ہو گئے، اور یہ تو باطل ہے. اور اسی طرح مشروطہ عامہ کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا اس لیے درست نہیں کہ مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفیہ کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضرورت وصفیہ یعنی وصفیت کے ضروری ہونے کا حکم ہوتا ہے. تو جب وصفیت کے ضروری ہونے کا حکم ہے اور ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وصفیت ہمیشہ نہیں پائی جائے گی، یعنی ضروری بھی ہے اور ہمیشہ نہیں بھی پائی جائے گی، تو یہ تو پھر وہی بات ہے کہ اجتماع ضدین دوبارہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی یہ بھی باطل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب دو تو ہم نے بتا دیا کہ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ دونوں میں، اس لیے کیونکہ مشروطہ عامہ میں کیا ہے جی، مشروطہ عامہ میں ہم نے عرفی عامہ میں جو ہے دوام وصفی ہے اس کو، اور اس پر اگر لا دوام وصفی لاتے ہیں تو یہ اجتماع ضدین ہے. اسی طرح مشروطہ عامہ جو ہے اس میں ضرورت وصفی ہے اور ادھر سے اگر لا دوام وصفی لاتے ہیں تو یہ بھی اجتماع ضدین ہے. باقی رہا وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، تو ان کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا تو یہ درست تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے. دیکھیں، درست ہے، کر سکتے ہیں لیکن معتبر نہیں ہے. عام طور پر مناطقہ اس کا اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا درست تو اس لیے ہے کہ اس میں ضرورت نسبت فی وقت معین کا حکم ہوتا ہے، اور منتشرہ مطلقہ میں ضرورت نسبت فی وقت غیر معین کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا درست ہے، کیونکہ دیکھیں دونوں میں وقت ہے نا، وقت معین ہے، یعنی اس وقت میں نسبت ہوگی اور اس وقت میں نسبت نہیں ہوگی، تو لا دوام وصفی اس میں آ سکتے ہیں نا. یعنی وقتیہ کے اندر اس طرح آ سکتا ہے کہ مقررہ جو وقت ہے اس کے اندر تو وصف ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ تو وصف نہیں رہا نا، تو لا دوام وصفی کا یہی مطلب ہے. اور منتشرہ میں دیکھتے ہیں تو منتشرہ میں وقت غیر معین ہے، تو اس میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. کسی وقت سے مراد ہے کہ ہمیشہ نہیں ہوگا، کسی وقت ہوگا. ٹھیک ہے کیا؟ تو ہمیشہ نہ ہونے کو یہی لا دوام وصفی کا یہی مطلب ہے کہ ہمیشہ وصف نہیں ہوگا. تو اس میں ہو تو سکتا ہے لیکن صحت کافی نہیں ہے، ان دونوں کی معتبر ہونے کے لیے صحت کافی نہیں ہے. یعنی یہ معتبر ہونے کے لیے ٹھیک نہیں، اپنی جگہ درست ہیں لیکن معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کا مستعمل اور مبحوث عنہ ہونا ضروری ہے. جیسے زید قائم، یہ قضیہ درست اور صحیح ہے لیکن معتبر اس لیے نہیں کہ غیر معتبر اس لیے ہے کہ مبحوث عنہ نہیں ہے. یعنی مناطق اس قضیے سے بحث نہیں کرتے، حالانکہ قضیہ تو ٹھیک ہے لیکن مناطق اس سے بحث نہیں کرتے، تو اس لیے یہ معتبر نہیں ہے. صحیح تو ہے، معتبر نہیں ہے. اب آگے شارح یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح عامتین یعنی مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ کو اور جو وقتیتین ہیں
ان کو جس طرح لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کرنا درست ہے، اسی طرح ان قضایا اربعہ کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کرنا بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے پیچھے بتایا نا کہ ان چاروں کو ہم لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کریں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ان کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ بھی مقید کر سکتے ہیں، مگر یہ لا ضرورت ذاتیہ کی قید سے حاصل ہونے والی ترکیب غیر معتبر ہے۔ وہی بات کہ صحیح تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشروطہ عامہ کے علاوہ باقی تینوں کو لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ، یعنی مشروطہ عامہ کے علاوہ باقی تین کون سے؟ وقتیہ مطلقہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ اور جو ہے عرفیہ عامہ، ان کو لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ بھی مقید کرنا درست ہے، مگر لا ضرورت وصفیہ کی قید سے حاصل ہونے والی ترکیب بھی کیا ہے؟ غیر معتبر ہے۔ اور مشروطہ عامہ کو لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ مقید کرنا اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفیہ کا حکومت ہے، اور ادھر سے ہم اس کو جو ہے لا ضرورت وصفیہ کا حکم لگاتے ہیں، تو ضرورت وصفیہ اور لا ضرورت وصفیہ یہ کیا آتا ہے؟ اجتماع ضدین آتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مذکورہ قضایا اربعہ یعنی عرفیہ عامہ، مشروطہ عامہ اور وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ کو ہم جو ہے 4 قیدیں لگا کر لا دوام ذاتی اور لا ضرورت ذاتیہ، پھر لا دوام وصفی اور لا ضرورت وصفیہ، ان کے ساتھ ہم مقید کر کے تو ہر ایک کو 4 کے ساتھ، یعنی مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ اور وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، ان چاروں کو 4 قیدوں کے ساتھ لا دوام ذاتی، لا دوام وصفی اور پھر لا ضرورت ذاتیہ اور لا ضرورت وصفیہ، یہ 4 قیدوں کے ساتھ جب 4 جو قضیے ہیں ان کو جب قید کریں گے، مقید کریں گے تو 16 صورتیں بنیں گی۔ یعنی مشروطہ عامہ کے ساتھ بھی لا دوام ذاتی، لا دوام وصفی، لا ضرورت ذاتیہ، لا ضرورت وصفیہ، 4 چیزیں لگیں گی تو 4 یہ ہو گئے۔ اسی طرح عرفیہ عامہ کے لیے بھی یہ 4 ہوں گے، اور وقتیہ مطلقہ کے لیے بھی اور منتشرہ مطلقہ کے لیے بھی، تو 4 ضرب 4 کتنے ہو گئے؟ 16 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب 16 میں سے 3 جو ہیں، 16 میں سے 3 پیچھے کتنے رہ گئے؟ 13۔ تو 16 میں سے جو 3 ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر صحیح ہیں، صحیح ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ مشروطہ عامہ کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا، اور عرفیہ عامہ کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا، اور مشروطہ عامہ کو لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ مقید کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں غلط ہیں۔ مشروطہ عامہ کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا، اور عرفیہ عامہ کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا، اور مشروطہ عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کرنا، یہ تینوں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ تو پیچھے رہ گئے 13۔ اب 13 میں سے جو ہیں 4 صحیح ہیں اور معتبر بھی ہیں، جو غیر صحیح ہیں وہ تو معتبر ہو ہی نہیں سکتے نا، لیکن جو صحیح ہیں تو باقی جو 13 ہیں ان میں سے 4 صحیح معتبر ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ عرفیہ عامہ مقید باللا دوام ذاتی، جس کو عرفیہ خاصہ کہتے ہیں، اور مشروطہ عامہ کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں تو مشروطہ خاصہ، عرفیہ عامہ کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جس کو ہم نے پیچھے کا مشروطہ عرفیہ خاصہ کہا، مشروطہ عامہ کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جس کو پیچھے ہم نے مشروطہ خاصہ کہا۔ اسی طرح وقتیہ مطلقہ کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جس کو ہم نے پیچھے وقتیہ کہا، منتشرہ مطلقہ کو جو ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جس کو پیچھے ہم نے کیا کہا؟ منتشرہ کہا۔ یہ 4 صحیح ہیں، پیچھے رہ گئے 9، تو ان کا وہ کیا ہیں؟ باقی جتنے بھی بچتے ہیں 9 کے 9 وہ کیا ہیں؟ غیر معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح غیر معتبر ہیں، ٹھیک ہے، صحیح تو ہیں، غیر معتبر ہیں۔ دیکھیں اب 16 تھے، 16 کس طرح بنے؟ مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو، ان چاروں کو 4 قیدوں کے ساتھ لگایا۔ 4 قیدیں کون سی؟ لا دوام ذاتی، لا دوام وصفی اور لا ضرورت ذاتیہ، لا ضرورت وصفیہ، یہ چاروں کے ساتھ جب لگائے تو 4 × 4 16، 4 ضرب 4 16 ہو گئے۔ 4 میں سے 3 غیر صحیح، کون سے غیر صحیح ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ پھر 4 باقی جو رہ گئے 13 میں سے 4 صحیح معتبر، پیچھے رہ گئے 9 جو ہیں وہ صحیح غیر معتبر، ٹھیک ہو گئے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جس طرح مطلقہ عامہ کو لا دوام وصفی کے لا دوام ذاتی اور لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کرنا درست ہے، اسی طرح اس کو لا دوام وصفی اور لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ مقید کرنا بھی درست ہے۔ یعنی مطلقہ عامہ کو جس طرح آپ لا ضرورت ذاتیہ اور لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، تو اسی طرح اس کو لا دوام وصفی اور لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ بھی، یعنی جس طرح لا دوام ذاتی اور لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ آپ جو ہے یہ مطلقہ عامہ کو مقید کرتے ہیں، اسی طرح
اس کو لا دوام وصفی اور لا ضرورہ وصفیہ کے ساتھ مقید کرنا بھی درست ہے، لیکن پہلی دو صورتیں صحیح ہیں، معتبر ہیں، جن کو وجودی لا ضروری اور وجودی لا دائمہ کہتے ہیں، اور آخری دو صحیح ہیں لیکن غیر معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اب آگے جو فرمایا کہ کما یصح تقیید الممکنۃ العامۃ، یہاں سے شارح بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح ممکنہ عامہ کو لا ضرورہ ذاتیہ کے ساتھ مقید کرنا درست ہے، اسی طرح اس کو لا ضرورہ وصفیہ کے ساتھ اور لا دوام ذاتی کے ساتھ اور لا دوام وصفی، یعنی جس طرح آپ ممکنہ عامہ کو لا ضرورہ ذاتیہ کے ساتھ مقید کرتے ہیں، اسی طرح اس کو لا دوام وصفی، لا دوام ذاتی اور لا ضرورہ وصفیہ کے ساتھ مقید بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلی صورت جو ممکنہ عامہ کو ہم نے مقید کیا لا دوام ذاتی کے ساتھ، وہ صحیح معتبر ہے، جس کو ممکنہ خاصہ ہم نے کہا ہے، جبکہ باقی جو تین صورتیں ہیں، باقی تین قیدوں کے ساتھ اگر لگاتے ہیں تو یہ تین کیا ہیں، وہ صحیح ہیں لیکن غیر معتبر ہیں۔ اب کل کتنی ہوگی؟ 24 ہوگی۔ 24 کیسے؟ 16 پہلے ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور 4 ہم نے بنائی مطلقہ عامہ کے اندر تو 20 ہو گئی، اور 4 بنائی ممکنہ عامہ کے اندر تو کتنی ہوگی؟ دیکھیں، 4 بنائی عرفی عامہ میں، 4 بنائی وقتیہ مشروطہ عامہ میں، 4 بنائی کس میں؟ وقتیہ مطلقہ میں، 4 منتشرہ مطلقہ میں، اسی طرح 4 آگے بنائی جو ہے کس میں بنائی؟ مطلقہ عامہ میں۔ دیکھیں سب سے شروع سے جاتے ہیں، 4 آ گئیں عرفی عامہ میں، 4 آ گئیں مشروطہ عامہ میں، 4 آ گئیں وقتیہ مطلقہ میں، 4 آ گئیں منتشرہ مطلقہ میں، 4 آ گئیں ممکنہ عامہ میں، 4 آ گئیں مطلقہ عامہ میں، تو یہ کتنی ہو گئیں؟ 6 کو 4 سے ضرب دیا تو 24۔ اب 24 میں سے 3 جو ہیں غیر صحیح ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کون سی 3 غیر صحیح ہیں، 7 صحیح ہیں اور معتبر ہیں۔ وہ 7 کون سی ہیں؟ جو 7 مرکبات میں نے آپ کو بتائے، ٹھیک ہے، وہ 7 صحیح ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کتنے رہ گئے، 3 اور 7 کتنے 10 نکل گئے، تو پیچھے رہ گئے 14، وہ کیا ہیں؟ صحیح غیر معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ 24 میں سے 3 غیر معتبر اور 7 صحیح معتبر، وہ کون سے؟ مشروطہ عامہ، عرفی عامہ، وقتیہ نہیں، مشروطہ خاصہ اور مشروطہ خاصہ، جو 7 مرکبات ہیں، مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، اور جو ہے وقتیہ منتشرہ، وجودیہ لا دائمہ، وجودیہ لا ضروری، اور آخری جو تھا ممکنہ عامہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہی جو آگے تو یہ کیا ہیں؟ یہ 7 صحیح ہیں، اور باقی جو پیچھے 14 رہ گئے وہ کیا ہیں؟ صحیح غیر معتبر ہیں۔ اب آگے وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ سے آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو 24 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں ان میں قضیہ مرکبہ ان میں منحصر نہیں ہے، بلکہ عکس مستوی کی بحث میں بعض دوسرے مرکبات کی طرف بھی اشارہ ہوگا، یعنی مرکبات یہی نہیں ہیں بلکہ آگے عکس مستوی میں جا کے کچھ اور مرکبات بھی ہوں گے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جیسے حینیہ ممکنہ اور حینیہ مطلقہ وغیرہ، یہ آگے جا کر آئیں گے، بلکہ اور بھی بہت سارے مرکبات ہیں جن کی طرف مناطقہ نے تعرض نہیں کیا، لیکن ذہین طالب علم مذکورہ بالا عبارت میں مرکبات میں غور کرنے کے بعد جس قدر چاہے صورتیں نکالنے پر قادر ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو سبق تھا یہ موجہات مرکبہ میں تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے اس سے آگے بھی کیا کریں گے، جاری کریں گے۔ باقی جو تعریفات وغیرہ تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔